أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. یہ جو ظاہر ہے کہ کورونا ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے بہت سے مومنین بھی مبتلا ہوئے ہیں، بہت سے مومنین جو ہیں وہ ان کا انتقال بھی ہوا ہے. تو بہرحال ہر نماز کے بعد ہمیں دعا بھی مانگنا چاہیے اور ہر مجلس کے بعد دعا بھی مانگنا چاہیے کہ پانے والے جلد سے جلد اس وبا کو دور کر دے اور ہم جس طرح سے عزاداری ہر سال کرتے آئے اسی طرح سے ہم عزاداری کر سکیں، کیونکہ اسی وبا کی وجہ سے تمام مصیبتیں ہیں، یہ تمام محدودیتیں ہیں اور یہ تمام جتنی بھی یہاں پر جو پابندی عائد کی گئی ہیں وہ کورونا ہی کے نام کے اوپر ہے. لہذا ہمیں تو دعا مانگنا چاہیے کورونا جلد سے جلد ختم ہو اور ہم واقعی اس انداز میں امام کو پرسہ دے سکے جو پرسہ دینے کا حق ہے. صلوات بھیج دے پر محمد وآلہ. آج بھی شاید وہ انداز نہ ہو سکے جو پچھلی مجلسوں میں انداز میں رہا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں میں چاہتا ہوں کہ گوش گزار ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ آیہ کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس پہ قدرت کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم امام بناتے ہیں، تمام عہدے ہماری طرف سے ہوتے ہیں. اور میں نے تمام مجلسوں میں مختلف دلیلوں کے ذریعے سے، آیات قرآنیہ کے ذریعے سے بھی اور احادیث رسول اللہ کے ذریعے سے بھی بات ثابت کی کہ کبھی بھی امت کو حق نہیں دیا گیا انتخاب. یہاں تک کہ انتخاب کا حق امت تو دور کی بات ہے، خود رسول کو نہیں دیا گیا، خود نبی کو بھی انتخاب کا حق نہیں ہے. خود نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا نائب منتخب کر سکے. سن لیجئے بہت غور سے، خود نبی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا نائب منتخب کر سکے. خود رسول کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا نائب منتخب کر سکے. تو جب معصوم نبی کو حق حاصل نہیں، جب معصوم رسول کو حق حاصل نہیں، تو گناہگار امت کو یہ حق کیسے مل جائے گا؟ کیونکہ دو چار والی باتیں ہیں. تو اب کوئی اپنا وہ کہا جائے گا، مثل مشہور ہے جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھس جائے نا، ایسی کوئی بات ہو تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی صاف گفتگو کہ ہم مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں. اور رسول اللہ نے بھی مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، جس کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے ان مجلسوں میں دی، کہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے بنانے کا حق نہیں ہے. جب اللہ منتخب کرے گا تو میں اعلان کروں گا. اسی لیے میدان غدیر میں مولا جو ہے مولا بنا نہیں رہے ہیں رسول، بلکہ علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے ہیں، ان کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. صلوات بھیجیں پر محمد. تو یہ بہت ہی ایک اہم و بنیادی فرق ہے. میں نے کہا کہ 73 فرقوں میں، اس کو بعد بھی ہمارے بچے یاد رکھیں کہ 73 فرقوں میں 72 فرقے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت کو بنانے کا حق ہے. 72 فرقے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت کو بنانے کا حق ہے. صرف ایک فرقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امت کو حق نہیں ہے، اللہ کو حق ہے. اور یہاں کے اوپر میں نے آیت بھی پیش کی تھی، اب بہت زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. آیت بھی پیش کی تھی، وہی بہت مشہور آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے دعا مانگی، دن بعد میں منتخب کر لیتے ابراہیم، یہ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کی کیا ضرورت ہے؟
اور دعا مانگ رہے ابراہیم، ابراہیم جو خلیل خدا ہے. ارے آپ تو اللہ کے خلیل ہے، منتخب کر لیجئے جس کو دل چاہے. لیکن ابراہیم کی دعا بتاتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی حق حاصل نہیں تھا کہ اپنا کسی کو نائب معین کرے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے اس عہدے کو میری ذریت میں بھی برقرار رکھ. اور اللہ کا اعلان کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ کبھی کسی ظالم تک پہنچے گا نہیں. ارے بہت توجہ رہے. دیکھیے یہ آیا ہے قرآن کے جملہ ہے یہ کلمات الہیہ ہیں کہ میرا عہدہ کسی ظالم تک پہنچے گا نہیں. یہ نہیں کہا کہ کوئی ظالم کوشش نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا کوئی ظالم کوشش نہیں کرے گا. قدرت نے اعلان کیا یہ میرا عہدہ ہے، یہ میری طرف سے پوسٹ ہے، یہ عہدہ میری طرف سے ہے. لاکھ ظالم کوشش کرتے رہے میری طرف سے ان تک پہنچے ہی گا نہیں. ایک سلوات بھیجے بلا نواز، میری طرف سے نہیں پہنچے گا ان کو. اس کا مطلب یہ عہدہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. صاف ہے، بالکل کلیئر. میں نے کہا بالکل جس کو انگلش میں کرسٹل کلیئر کہا جاتا ہے. بالکل کرسٹل کلیئر ہے پوری آیت کہ عہدہ میرا ہے، یہ امامت کا، بلکہ تمام عہدے میرے ہیں اور یہ میری طرف سے پہنچتے ہیں. امت نہیں بنا سکتی، پبلک نہیں منتخب کر سکتی، یہ میری طرف سے پہنچتے ہیں اور کسی ظالم کو یہ عہدہ میری طرف سے پہنچے ہی گا نہیں. اور میں نے عرض کیا کہ ایک ہلکا سا بھی گناہ اگر کسی نے کر لیا تو ہو گیا ظالم. کھل کر گناہ کرے تب بھی ظالم، گھر کے اندر چھپ کر گناہ کرے تب بھی ظالم. تو جو گھر کے اندر چھپ کر گناہ ہو رہا ہے وہ ہم کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اس کی خبر ہوتی ہے صرف اللہ کو. لہذا اللہ ہی پہچان سکتا ہے کہ ظالم کون ہے اور عادل کون ہے. ایک سلوات بھیجے بلا نواز. لہذا اللہ ہی کی طرف سے یہ عہدے ملتے ہیں اور اللہ ہی منتخب کرتا ہے. پورے قرآن میں یہی بات، احادیث رسول میں یہی بات. دوسری چیز میں نے عرض کی، اس کو بھی آج تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے کیونکہ اس سلسلے کی سمجھیے آخری مجلس ہے، تھوڑا سا بڑھانا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بنیاد جو رکھی ہے وہ علم بنیاد رکھا ہے کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو. میں نے آیت پیش کی تھی قرآن میں، آیت لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے جس کو بھی منتخب کیا ہے وہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے. قدرت نام نہیں لیتی ہے، قرآن میں نام نہیں ہے، قرآن میں صفتیں ہیں، قرآن میں کمالات ہیں، قرآن میں معیار بیان کیے گئے ہیں، قرآن میں کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں، قرآن میں محق بیان کیے گئے ہیں. ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر صفات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کمالات میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ہم صفتیں بیان کرتے جا رہے ہیں تو صفت سے صفت ملاتے جانا اور ہمارے عہدے داروں کو پہچانتے رہنا. ایک سلوات بھیجے نواز. سب سے بڑا عالم ہوگا زمانے کا، سب سے بڑا عالم ہوگا زمانے کا جو ہمارا عہدے دار ہوگا ہماری طرف سے، زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا. تو اب بتاؤ کہ زمانے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کون ہے جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے؟ آپ دیکھیں نفسیات، ایک ہے دشمنی کی نفسیات، ایک ہے دوستی کی نفسیات. ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، محکم ترین مستحکم ترین دلیل. ایک ہوتی ہے دوستی کی نفسیات، ایک ہوتی ہے دشمنی کی نفسیات. دوستی کی نفسیات کیا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے اس کے جو عیب ہے ان پر پردہ ڈال دیا جائے، ان کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے اور جو اچھائیاں نہیں بھی پائی جاتی وہ بھی بیان کر دی، جوڑ دی جاتی. یہ ہے محبت کی نفسیات، یہ ہے دوستی کی نفسیات. دشمنی کی نفسیات کیا ہے؟ سائیکولوجی.
جس سے دشمنی ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی اچھائیوں پر پردہ پڑ جائے، اس کی اچھائیاں چھپ جائیں، دنیا کو معلوم نہ ہو سکے اس کی اچھائیاں، برائیاں زیادہ سے زیادہ بیان ہوں، اور جو بیچارے برائیاں نہیں بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی اس میں جوڑ دی جائیں۔ ارے اس میں تو یہ بھی برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، بیچارے میں پائی نہیں جاتی مگر جوڑ دی گئی ان پر دشمنی کی نفسیات۔ تو دوستی کی نفسیات کیا ہے؟ بہت توجہ، دوستی کی نفسیات کیا ہے کہ جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں وہ بیان کی جائیں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو چھپایا جائے، اور جو اچھائیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی ان میں جوڑ دیں کہ یہ بھی اچھائی، یہ بھی اچھائی۔ اور دشمنی کی نفسیات یہ ہے کہ جو اچھائیاں ہیں ان کو چھپا دیا جائے، کسی بیچارے میں جو دو چار برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، جو برائیاں نہیں بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی بیچارے میں جوڑ دی جائیں۔ بہت توجہ، پڑھا لکھا مجمع سامنے جہاں جہاں آواز جاری ہو میں پوری بھرپور توجہ چاہوں گا۔ اسی لیے آج ایک مطالبہ ہوتا ہے، ایک ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ری رائٹ دی ہسٹری، ری رائٹ دی ہسٹری، یہ ڈیمانڈ ہے آج، ڈیمانڈ ہے ری رائٹ دی ہسٹری، تاریخ کو دوبارہ لکھا جائے، ہسٹری کو دوبارہ لکھا جائے۔ یہ کیوں مطالبہ کیا گیا ہے؟ انڈین ہسٹری کے لیے ہے کہ ہسٹری کو دوبارہ لکھا جائے۔ کہا گیا کہ ہسٹری لکھوائی ہے انگریزوں نے، اور کیونکہ وہ حکومت کے غاصب اور یہاں کے بادشاہوں سے حکومتیں چھینی، تو ان بادشاہوں میں جو عیب نہیں پائے جاتے تھے وہ بھی لکھ دیے کہ بڑے عیاش تھے، بڑے بدماش تھے، بالکل بزدل تھے، کسی حکومت کے لائق نہیں تھے، لہذا ہم نے ہندوستانیوں کی ہمدردی میں سے حکومت لے لی۔ تو جو بیچاروں میں عیوب نہیں بھی تھے وہ بھی جوڑ دی انہوں نے، کیونکہ بکے ہوئے قلم لکھ رہے ہیں۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ خریدے ہوئے مورخ لکھ رہے ہیں، تو جو برائیاں نہیں بھی پائی جاتی تھی وہ بھی ان میں جوڑ دی کہ ایسے بزدل تھے، ایسے عیاش تھے، 300 بیویاں تھیں، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ جوڑ دیا ان کے لیے۔ تو اب مطالبہ کیا ہوا؟ ری رائٹ دی ہسٹری، کیونکہ دشمنوں کے ذریعے سے تاریخ لکھی گئی، دشمنوں کے ذریعے جو خریدے ہوئے قلم تھے انہی نے تاریخ لکھی، لہذا جھوٹی باتیں منسوب کر دی۔ ارے توجہ رہے، اب مجھے اتنا بتا دو کہ اسلام کی جتنی بھی تاریخیں وہ کب لکھی گئیں؟ جو تاریخ کے پرائمری سورسز ہیں، جو بنیادی سورس ہیں، یا بنی امیہ کے زمانے میں یا بنی عباس کے زمانے میں جتنی تاریخیں ہیں یا بنی امیہ کے زمانے میں لکھی گئیں اور زیادہ تر بنی عباس کے زمانے میں لکھی گئیں، تو حکومت وہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی دشمنی ہے اہل بیت پر، اور مورخین سے لکھوایا جا رہا ہے کہ جو درباروں سے وابستہ ہیں، جو درباروں سے وابستہ ہیں، تو جب دشمن کا قلم لکھ رہا ہے، تو جب ہمارے اماموں کا تذکرہ ہو تو معاذ اللہ برائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، عیوب کے ساتھ ہونا چاہیے، خرابیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ معاذ اللہ اس سے زیادہ کوئی بے نمازی نہیں تھا، کبھی روزے نہیں رکھتے تھے، معاذ اللہ جاہل تھے، یہ تمام برائیوں کے ساتھ تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ اہل بیت کرام کا عظیم ترین معجزہ ہے کہ دشمن کا قلم لکھ رہا ہے، دشمن کے قلم لکھ رہا ہے، مگر دشمن کا بکا ہوا قلم لکھنے پر مجبور ہے کہ اس سے بڑا زمانے میں کوئی عالم نہیں، اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں، اس سے بڑا کوئی متقی نہیں، اس سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں۔ تو دشمن کا قلم لکھ نہیں رہا تھا بلکہ اعجاز کردار سے لکھوا رہا ہے۔ ایک صلوات رناواز سبحان محمد وآلہ، ایک صلوات بلند آواز سبحان محمد وآلہ۔ اب سنیے آپ کہ علم کی منزل قرآن مجید میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے، اس سے ایک دلچسپ واقعہ بھی وابستہ ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نازل ہوئی کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ رسول، یہ کافر کہتے ہیں کہ اب اللہ کا رسول نہیں ہے، تو اعلان کر دیجئے کہ میری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں،
میری رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں. ایک میں خود، اللہ فرما رہا ہے. آپ کی رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں. ایک میں خود یعنی اللہ، اور ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ کون ہے کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اب یہاں کے اوپر اگر تاریخوں میں جاؤں گا تو بہت اس کے لیے وقت چاہیے ہے. صرف ایک واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے. ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے دعویٰ فرمایا، سلونی سلونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک شخص اٹھتا ہے اور مولا علی سے ایک سوال کرتا ہے. پہلی مرتبہ مولا علی سے سوال ہوا کہ یا علی میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے. کہا ہاں بھائی میں تو پہلے ہی دعویٰ کر چکا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھو، تم بھی جو پوچھنا ہے پوچھو. کہ میرا سوال یہ ہے، دیکھیے سنیے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ خود آپ کی نگاہوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ خود آپ کی نگاہوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو جواب آسان ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں کہوں گا بھائی فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، وہاں سے یہ ڈگری میں نے حاصل کی، یہ کہہ دوں گا. فلاں مدرسے میں پڑھا، وہاں سے یہ ڈگری حاصل کی. فلاں یہ عہدہ مل گیا مجھے. یہ میری ایک دو تین فضیلتیں بنا کے بیان کر کے کہوں گا میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے میری. تو جن کی 2 4 10 فضیلتیں ہوں تو ان کو تو انتخاب کرنا آسان ہے، لیکن جس کی فضیلتوں کا شمار نہ ہو سکے، جس کے لیے رسول سند دے دیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، اور تمام صفحہ زمین جو ہے وہ صفحہ بن جائے، اور تمام جنات اور انسان اور ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، تو علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اب سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت توجہ ہے، تم نے سوال کیا ہے تو جواب بھی میں تم کو دوں گا. اب اس سے پہلے کہ مولا جواب دیں، پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو جو مجمع ہوگا اس کے ذہن میں تصورات آئے ہوں گے کہ دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں، علی کیا جواب دیتے ہیں، علی کیا جواب دیتے ہیں. کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید علی یہ جواب دیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. شاید علی یہ جواب دیں کہ اللہ نے اپنی اکلوتی دختر کے لیے مجھے منتخب کیا. شاید یہ بیان دے کہ اپنے بستر پر رسول نے مجھے لٹایا شب ہجرت، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. یا شاید یہ بیان دیں کہ فاتح بدر میں ہوں، فاتح احد میں ہوں، فاتح خندق میں ہوں، فاتح حنین میں ہوں. یہ تمام چیزیں شاید رسول یا مولا علی بیان کریں گے. مولا علی بیان کریں گے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو نے تو میرا جواب سن لے. اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو اس سے کہہ دیجئے کہ میری گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں. ارے توجہ رہے، میری گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں. ایک اللہ خود اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنے رسول کی گواہی میں مجھے برابر کا شریک قرار دے دیا. ایک سلوات بھیجے بداواز سبحان محمد والے محمد. ایک سلوات بلند آواز سبحان محمد والے. تو اکیلے علی کی گواہی الوہیت کی گواہی ہے، اللہ کی گواہی، اکیلے علی کی گواہی. اب سوال یہ ہے کہ
کہ جو اللہ کی الوہیت کی گواہی اکیلے دے رہا ہو، رسول کی رسالت کی گواہی اکیلے دے رہا ہو، اس کی گواہی مانی نہیں جا رہی۔ اب یہ اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور جس کے لیے مجھ سے فرمائش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں 5-7 منٹ لوں، کہ بہت لمبی طویل مجلس نہیں ہوگی، یہ 5-7 منٹ سلسلے میں لے لوں، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ اسی پر حقانیت کا دار و مدار ہے، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ کھل کے بیان نہیں کر پاتے، جبکہ حقانیت کا دار و مدار ہی اسی پر ہے کہ رسول اللہ شہزادی فاطمہ زہرا کی گواہی کو بھی رد کیا گیا، مولا علی کی گواہی کو بھی رد کیا گیا، امام حسن امام حسین کی گواہی کو بھی رد کیا گیا۔ کس موقع پر؟ جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، باغ فدق شہزادی کو رسول پہلے ہی عنایت فرما چکے تھے، یہ بھی کتابوں سے ثابت ہے، یہ بھی کتابوں سے ثابت ہے کہ رسول پہلے دے چکے تھے، ہبہ کر چکے تھے، اور قبضے میں تھا، شہزادی کے تصرف میں تھا۔ ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہبہ کیا گیا ہو تو اس پر تصرف بھی کر لیا جائے، اس کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا جائے، تب وہ ہبہ ویلڈ ہوتا ہے، ورنہ وہ ہبہ ویلڈ نہیں ہوتا ہے کہ خالی ہبہ کر دیا اور ہم نے اس کو نہیں لیا اپنے پاس، اس کو اپنے اختیار میں نہیں لیا، تو وہ ہبہ ویلڈ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ویلیڈیٹی کے لیے ضروری ہے کہ جس نے ہبہ کیا ہے اس سے لے کر اپنے اختیار میں لے لے۔ تو تمام تاریخوں اس بات کو بتاتی ہیں کہ شہزادی نے اس پر اپنا قبضہ لے لیا تھا، اور شہزادی ہی کے ورکر وہاں کام کرتے تھے، شہزادی کی طرف سے ان کے آدمی وہاں پر کام کرتے تھے، لہذا اختیار میں 3 سال سے خیبر کی فتح کے بعد 7 اس میں ہجری فتح ہوئی ہے، اور 3 سال سے شہزادی کے پاس وہ فدق تھا، اور اس کے بعد جب حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں کی، تو وہ فدق شہزادی سے لے لیا گیا۔ اور اب صحیح بخاری میں 3 مقامات کے اوپر موجود ہے کہ شہزادی نے اپنا دعویٰ پیش کیا، کیونکہ ایک شخص نے ابھی تقریر کی تھی کہ شہزادی گئی تھی حکومت میں، اور جو حاکم نے سمجھایا ان کو، ارے بھائی آپ کا حق نہیں ہے، اور وہ شہزادی کو سمجھا رہا ہے، بتا رہے شہزادی کو کہ آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ رسول فرما چکے ہیں کہ میری کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ گئیں، جب ان کو سمجھایا گیا تو واپس آ گئیں، اور پھر انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں میرا حق نہیں ہے۔ لیکن خود صحیح بخاری میں موجود ہے 3 مرتبہ شہزادی نے مطالبہ کیا۔ جھوٹ بولا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ایک بار میں پھر وہ سمجھ گئی اور لوٹ گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ تو صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق 3 مرتبہ مطالبہ، اور ہماری حدیثوں کے مطابق 6 مرتبہ شہزادی نے مطالبہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ تو خود تنہا تشریف لے گئی تھی، مطالبہ کیا تھا، دوسری مرتبہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، ام ایمن یہ سب ساتھ تھی تب مطالبہ کیا تھا، تیسری مرتبہ جناب ابن عباس کو بھیجا تھا کہ جا کر آپ کہیے کہ میرا حق دیا جائے، اور ایک مرتبہ کی اور مثال ملتی ہے کہ ام ایمن اور رسول اللہ کے غلام رباح کو بھیجا تھا کہ جا کر تم گواہی دو کہ میرے سامنے رسول اللہ نے یہ فدق ہبہ کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مطالبہ کیا، مگر نہ شہزادی فاطمہ زہرا کی گواہی کو مانا گیا اور نہ مولا علی کی گواہی کو مانا گیا۔ اب یہیں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہا گیا گواہ لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ۔ مولا علی نے گواہی دی، کہے تو شوہر ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ امام حسن امام حسین نے گواہی دی، کہا کہ یہ جو ہے وہ بیٹے ہیں، ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ ام ایمن نے گواہی دی تو کہا کہ یہ تو کنیز ہے تمہاری، لہذا ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، لہذا گواہیاں رد کر دی گئی اور پلٹا دیا گیا شہزادی فاطمہ زہرا کو کہ نہیں آپ کا حق نہیں ہے۔ اب صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، میں انصاف چاہوں گا کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں انصاف کا طلبگار ہوں، کسی کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں، صرف انصاف کا طلبگار ہوں۔
حدیث صحیح بخاری میں بھی دیگر تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ بھی حاکم وقت کے پاس پہنچے، پہلے حاکم بنے، ان کے پاس جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے. بلازری نے فتوح البلدان میں اور تمام کتابوں میں تمام یہ روایت موجود ہے، اور تمام دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا خراج آئے گا تو مجھے 500 دینار دیں گے، وعدہ کیا تھا. یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے حاکم وقت سے کہا. تمام کتابیں موجود ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے کوئی بھی گواہ نہیں مانگا گیا، کوئی گواہ مانگا نہیں گیا، اور حاکم وقت نے کہا کہ ان کو 500 نہیں 1500 دینار دو، کیونکہ یہ رسول کے بہت محترم صحابی. 1500 دینار دیے گئے 500 کے بدلے میں. جابر سے نہیں کہا گیا کہ جا کے گواہ لے کر آؤ کہ رسول نے تم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اب توجہ ہے، اب جب پوچھا گیا کہ ان سے گواہ کیوں نہیں مانگا گیا، تو اب علماء جو تحریر کرتے ہوئے جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں وعدہ کیا، ان سے گواہ طلب کیے گئے کہ قرآن نے بھی سند دی ہے اور رسول نے بھی سند دی ہے. کہ قرآن نے سند دی کہ کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم خیر امت ہو، اے صحابہ کرام تم خیر امت ہو. تو جب تمام صحابہ کو خیر امت کے خطاب دے دیا گیا تو جابر سے بہتر خیر امت کون ہو سکتا ہے؟ تو جب جابر خیر امت تھے، اس میں شامل تھے، لہذا ان کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جابر خیر امت تھے، فاطمہ زہرا خیر امت نہیں تھی، علی خیر امت نہیں تھے، حسن حسین خیر امت نہیں تھے. ارے جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے انہی کو تم آیت سے خارج کیے دے رہے ہو. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. میں نے کہا انصاف، صرف انصاف کا طلبگار، صرف انصاف کا طلبگار کہ جناب جابر کے دعوے کے لیے کوئی حاکم وقت نے کوئی گواہ طلب نہیں کیا. علماء نے کہا کہ گواہ طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کنتم خیر امت کی سند قرآن پہلے ہی دے چکا ہے. لہذا جابر خیر امت نہیں تھے تو پھر کون ہوگا؟ تو اگر جابر خیر امت تھے تو شہزادی فاطمہ زہرا نہیں ہو سکتی خیر امت؟ کیا علی خیر امت نہیں ہو سکتے؟ حسن حسین خیر امت نہیں ہو سکتے؟ ان کی گواہی نہیں مانگی گئی اور اس سے گواہی طلب کی گئی. اور دوسری دلیل کیا دی گئی کہ خود رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مجھ پر جو ہے وہ جھوٹ نہیں لگا سکتے. ان کہا کہ مجھ پر جھوٹ کوئی اگر لگائیں گے، یوں حدیث ہے کہ اگر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا، اگر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا تو سیدھا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. لہذا ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں کہ رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کریں، تو ایک صحابی کیسے منسوب کر دے گا؟ لہذا جابر نے جب کہا کہ رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو صحابی رسول کی حیثیت سے ان کے دعوے کو قبول کر لیا گیا. علماء عذر پیش کر رہے ہیں، علماء دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتا تو ایک صحابی کیسے منسوب کر دے گا؟ اور اس فاطمہ فرما رہی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے یہ فدیہ دے دیا تھا. تو کیا ان کو مسلمان بھی نہیں مانتے؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے. پھر ایک روایت سن لیجئے آپ. میں نے کہا کہ ایک سنجیدہ بات جو ہے پہنچنا چاہیے. جب جنگ بدر ہوئی ہے، دیکھیے بار بار شہزادی کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا حق ہے، وراثت ہے، اس پر بھی انکار کیا گیا. ایک حدیث پیش کر دی گئی کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اسی طرح سے ان کا اچھا بطور خمس مجھے دیا جائے، کہا نہیں خمس میں بھی تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے. کہا وراثت ملے، کہا انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے. کہا مجھے ہبہ کیا گیا ہے، کہا گواہ لائیے. تو ہر حیثیت سے یہ دعویٰ رد کر دیا گیا. میں پوچھتا ہی چاہتا ہوں کہ کیا رسول اگر کسی چیز کی گواہی دے
تو کیا گواہی رد کر دی جائے گی؟ بہت توجہ چاہوں گا. اس کے 2 واقعات جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ تو خزیمہ ابن ثابت کا ہے. خزیمہ ابن ثابت کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی تھا یا ایک مسلمان تھا، وہ رسول اللہ کہیں باہر سے تشریف لا رہے تھے اور اس کے پاس بہت خوبصورت ایک گھوڑا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا میں خریدنا چاہتا ہوں. کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1000 درہم، کچھ ایسے کچھ بتایا اس نے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے خرید لیا تم سے، چلو میرے ساتھ چلو اور چل کر میرے گھر پر قیمت دیے دیتا ہوں. وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، وہ مسلمان گھوڑا لیے ہوئے، اور یہ خزیمہ جو یہ رسول اللہ آگے آگے چل رہے تھے. اس کے بعد جب گھر میں پہنچے، رسول اللہ گھر کے اندر گئے تو کچھ اور صحابی آ گئے. انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت گھوڑا ہے یہ، بڑا اچھا گھوڑا ہے یہ، کتنے میں بیچ رہے ہو؟ کہا کہ 1000 میں لگائیے قیمت. انہوں نے کہا ہم 1500 دیں گے. 1500 تمہیں دیں گے، بڑا خوبصورت ہے. ابھی لالچ میں آ گیا. رسول سے وعدہ ہو چکا ہے، رسول فرما چکے میں نے خرید لیا. تو اس کے بعد وہ اب اس نے 1500 سے دے دیا. وہ گھوڑا اس کو دے دیا اس نے. رسول اللہ باہر آئے، کہ گھوڑا کیا ہوا؟ کہ کیسا گھوڑا؟ کہ میں نے جو 1000 میں خریدا تھا. کہاں خریدا آپ نے؟ کوئی گھوڑا آپ نے نہیں خریدا ہے. اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ دیجیے. ارے توجہ ہے، اگر خریدا ہے تو کوئی گواہ دیجیے. اب جس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم گواہی دو، کہ اللہ کے رسول ہم تھے ہی نہیں تو گواہی کیا دیں؟ ہم تھے ہی نہیں تو گواہی کیا دیں؟ ہم موجود ہی نہیں تو گواہی کیا دیں؟ وہیں پہ خزیمہ ابن ثابت آ گئے. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے گھوڑا خریدا. ان کی گواہی وہ گھوڑا واپس رسول اللہ کو ملا. لوگوں نے اس سے پوچھا اے خزیمہ، جب تم واقعے کے گواہ نہیں تھے، جب تم وہاں موجود نہیں تھے، جب تم نے دیکھا نہیں تھا تو کیسے گواہی دے دی؟ کہا انہی رسول نے تو کہا کہ جنت ہے، نہیں دیکھی مگر مان لیا. کہا جہنم ہے، نہیں دیکھا مگر مان لیا. کہا ملائکہ ہے، نہیں دیکھا مگر مان لیا. جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر دیکھے مان لی تو ایک گھوڑے کے سلسلے میں کیا ضرورت ہے کہ دیکھو تبھی معلوم؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز سبر محمد والے. دوسرا واقعہ اس سے زیادہ سخت ہے. دوسرا واقعہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے مگر اس سے زیادہ سخت. وہ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے کہ مسلمان مدینے کی سرحد سے باہر اس سے سودا ہوا، لے کر چلا وہ، اور چل کر اس کے بعد پھر وہ لالچ میں آیا پھر اسی طرح سے، اور اس نے انکار کر دیا کہ آپ نے مجھ سے خریدا ہی نہیں. تمام اصحاب آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم جب تھے نہیں تو ہم کیسے گواہی دے دیں، ہم تھے نہیں کیسے گواہی دے دیں. اور اس کے بعد جب مولا علی کو خبر ہوئی تو انہی نے وہ پہنچے اور رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول، توجہ رہے، اللہ کے رسول آپ نے یہ گھوڑا اس سے خریدا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے. اس سے پوچھا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کوئی گواہ لے آئے تبھی میں دوں گا. روایت کہتی ہے مولا نے تلوار نکالی، ایک وار کر کے اس کے گردن قلم کر دی. لوگوں نے حیرت سے کہا اے علی آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ رسالت کا اقرار بھی کر رہا ہے اور رسول سے گواہی بھی مانگ رہا ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے. اس کا مطلب یہ کہ رسول سے گواہی نہیں مانگی جا سکتی. کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ گواہ لے کر آئیے. اب رسول نے شہزادی کو سند دے دی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ جزء رسالت ہے، فاطمہ جزء نبوت ہے. فاطمہ سے گواہ طلب کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی رسول سے گواہ مانگ رہا ہو. ایک سلوات بھیجے آواز سبر محمد والے، ایک سلوات بلند آواز سبر محمد والے.
بہترین کردار شہزادی. آپ دیکھیں کہ یہ فدق کی جو آمدنی تھی وہ دوسرے ایک شخص نے ابھی کچھ دن پہلے تقریر کی تھی پڑوسی ملک کا. اس نے کہا ارے صاحب 16 وہاں کھجور کے درخت ہیں, 16 کھجور کے درخت ہیں, اس کے لیے اتنا ہنگامہ مچایا جا رہا ہے کہ صاحب غصب کر لیا, اتنا لے لیا, حکومت نے لیا. ارے حکومت کو کیا ضرورت ہے 16 درختوں کی؟ 16 کھجور کے درخت نہیں, جھوٹ. یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ یہاں بھی تاریخ میں اور روایتوں میں موجود ہے کہ پہلے حاکم اول نے پہلے مولا جب شہزادی نے اصرار کیا تو انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں یہ آپ ہی کا حق ہے, لے جائیے. جب دوسرے صاحب تشریف لائے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا تحریک کر رہے ہیں؟ کہ میں فاطمہ کو لکھ رہا ہوں کہ یہ آپ ہی کا حق ہے, لے جائیے. کہا مجھے تو دکھائیے. ہاتھ میں لیا, کہا کہ یہ بتائیے کہ جب یہ آپ فدق دے دیں گے تو یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں اور اتنا خرچ ہو رہا وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ ارے تاریخ میں جملے موجود ہیں. تو اگر صرف 16 درخت ہوتے تو کیا کسی حکومت کا خرچ 16 درختوں سے چلا کرتا ہے؟ اس کا مطلب اتنی بڑی آمدنی تھی اس فدق سے کہ حکومت کا خرچ اس سے چل رہا تھا. تبھی دوسری شخصیت نے یہ کہا کہ حکومت کا خرچ کیسے چلے گا؟ اگر آپ نے اس کو دے دیا, اس کے بعد لے کر وہ پھاڑ, وہ ورقہ پھاڑ دیا تھا. اور مولا علی نے جب آخری بار اس کے پھل فروخت کیے ہیں تو تاریخ میں موجود ہے کہ 40,000 دینار قیمت ملی تھی. فدق کے جو پھل بیچے گئے ہیں 40,000 دینار. لیکن جب یہ 40,000 دینار ملے مولا علی کو اور جب گھر کے اندر آئے ہیں تو خالی ہاتھ تھے. یا علی فدق کا مال کتنے میں فروخت ہوا؟ کہ 40,000 دینار میں. یا علی وہ کہاں ہیں؟ کہ راستے میں جتنے مسلمان ملتے گئے میں بانٹتا گیا. اب میری جیب بالکل خالی, مجھے شرم آ رہی تھی کہ یتیم میری طرف حسرت سے دیکھے اور میری جیب میں مال موجود ہو. میں نے سارا مال بانٹ دیا. شہزادی نے مصلی بچھایا, نماز شکرانہ ادا کی کہ پالنے والے لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا کہ میرا سارا سرمایہ راہ خدا میں علی نے دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذاتی لالچ نہیں تھی معذاللہ شہزادی کو, بلکہ سب غریبوں کا مال تھا اور غریبوں ہی کو بانٹ دیا کرتی تھی, غریبوں ہی میں وہ بٹ جاتا تھا. مگر حکومت بہت کو یہ گوارا نہیں ہوا اور آخر میں دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادی کا گھر ہے اور آگ لگا دی جاتی ہے. شہزادی کے لیے دروازہ توڑا جاتا ہے اور شہزادی جو ہے ان کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. بس میں چاہتا ہوں جو تذکرہ جو کرنا ہے وہ چند جملے آپ کے سامنے کر دوں. تذکرہ, اب شہزادی دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے اپنے حجرے کو خالی کروایا, کہا صرف زینب رہ جائے اور کوئی نہ رہے. جناب زینب صرف 2-2.5 برس کا سن ہے, ان کو صرف روک لیا گیا, باقی پورا حجرہ خالی کر دیا گیا. اس سے جناب زینب کے مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے, ان کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ماں اپنی 2-2.5 برس کی بچی سے کبھی وصیت نہیں کرے گی, کیونکہ ننھی سی بچی نہ وصیت سمجھ سکتی ہے نہ اس کو پورا کر سکتی ہے. کیونکہ یہ مرتبہ جناب زینب ہے کہ 2.5 برس کے سن میں ماں اپنی بچی سے وصیت کر رہی ہے. اسی لیے لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. جناب زینب کا تذکرہ تھوڑی دیر کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ معصومین 14 ہیں, 14 سے کوئی 15واں معصوم نہیں ہو سکتا. لیکن بہت سے ایسے شخصیتیں ہیں, آغوش ہے اہل بیت کی پلی ہوئی, جو درجہ عصمت کے قریب ہیں, معصوم ہیں مگر اصطلاحاً معصوم نہیں ہے, اصطلاحاً معصوم نہیں ہے. ان میں کون کون شخصیتیں ہیں؟ ایک تو جناب زینب ہیں, دوسرے جناب علی اکبر ہیں, تیسرے جناب عباس ہیں.
کہ اگرچہ اصطلاحاً معصوم نہیں ہے مگر حقیقت میں معصوم ہے، واقعیت میں معصوم ہے. اس کا دلیلیں موجود ہے اس کی، یہ نہیں کہ خالی لفاظی ہے. جناب علی اکبر کے لیے زبان عصمت سند دے رہی ہے کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار اور کردار میں تیرے رسول کی ہو بہو شبیہ ہے. اگر دامن علی اکبر کا ہلکا سا داغ بھی ہوتا، ارے توجہ رہے لفظوں پر، اگر دامن علی اکبر پر ہلکا سا بھی داغ ہوتا تو زبان عصمت کے سند نہ دیتی کہ ایک کردار میں ہو بہو رسول کی شبیہ ہے. یہ اپنے کردار میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو رسول کی شبیہ ہے. یعنی وہ تمام صفتیں جو رسول میں حسن میں ہیں مگر پھر بھی اصطلاحاً معصوم نہیں ہے. جناب عباس کون ہے؟ علی کی تمنا، علی کی دعا، اس کی وجہ سے جناب عباس عطا ہوئے ہیں. جس وقت آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ حسن اور حسین جو ہے رسول کے بیٹے ہیں، تو جب بھی امام حسن امام حسین آتے تھے علی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مولا علی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. بچے گھبرا کر کہتے تھے اے بابا یہ ہماری تعظیم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اب تم ہمارے بیٹے نہیں رسول کے بیٹے. اس کے بعد مولا علی نے دعا مانگی تھی کہ پالنے والے ہمیں ایسی اولاد دے جنہیں ہم اپنی اولاد کر سکیں. اس کے بعد جناب زینب ملی اور جناب ام البنین سے جناب عباس ملے. تو یہ تمنا ہے امام مولا علی کی جو نیابت کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں، یہ مولا علی کی نیابت ہو رہی ہے. تو اگر دامن پر ہلکا سا بھی داغ عباس کے ہوتا تو علی کی نیابت کربلا میں نہ کر رہے ہوتے. اب معاملہ ہے جناب زینب کا. جناب زینب کے لیے امام زین العابدین نے سند دی، انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. دیکھیے عصمت کی دلیل کیا ہے کہ اس معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آتا ہے. میں نے پوری مجلسوں میں یہی ثابت کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آتا ہے وہ ہوتا ہے معصوم. اس کو دنیا میں کوئی نہیں پڑھاتا بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آتا ہے. وہ جناب زینب کے لیے امام زین العابدین سند دے رہے ہیں، انت عالمۃ غیر معلمہ. میری پھوپھی زینب آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا. یہی دلیل عصمت جناب زینب ہے، لیکن اصطلاحاً معصوم نہیں ہے. آپ یاد رکھیے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو آج کربلا ہم تک نہ پہنچی ہوتی. آج کربلا ہم تک نہ پہنچی ہوتی. پوری کربلا کے میدان میں دفن ہو جاتی، ہم تک نہ پہنچی ہوتی. پوچھا گیا 5ویں امام سے کہ اپنی دادی زینب کا مرتبہ بیان کیجئے، تو فرمایا کہ اس کا مرتبہ میں کیا بیان کروں جو امامت کی محافظ ہے، جو امامت کی محافظ ہے. 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ اپنی دادی جناب زینب کا مرتبہ بیان کے جملے سنیے، امام کے جملے سنیے. 8ویں امام نے ارشاد فرمایا سنو، اگر میرے جد رسول نہ ہوتے تو اللہ کی الوہیت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا. اگر میرے جد علی نہ ہوتے تو رسول کی رسالت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا. اگر میرے جد حسین نہ ہوتے تو علی کی ولایت کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا. لیکن اگر میری دادی زینب نہ ہوتی تو نہ حسین کی شہادت باقی رہتی، نہ علی کی ولایت باقی رہتی، نہ رسول کی رسالت باقی رہتی. یہ تنہا ایک خاتون ہے جو سب کی حفاظت کر رہی ہے، جو شہزادی زینب ہے. اب سن لیجئے وہ وصیت کہ جو شہزادی نے کی تھی اپنی بیٹی سے. شروع میں نہیں کھلا، نہیں پتا چلا
کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی سے کیا وصیت کی ہے، لیکن جتنا جتنا وقت گزرتا گیا اتنا اتنا زمانے پر کھلتا گیا کہ ماں نے بیٹی سے کیا وصیت کی ہے۔ ایک وصیت تو یہ کھلی کہ شہزادی نے وصیت کی تھی کہ دیکھو اے میری بیٹی زینب، ایک بات کا دھیان رکھنا، ایک بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارا بھائی کبھی پیاسا نہ رہے، تمہارا بھائی کبھی پیاسا نہ رہے۔ شہزادی نے فرمایا کیونکہ اللہ نے تمہارے بھائی کی طبیعت میں، تمہارے بھائی کی فطرت میں کچھ پیاس زیادہ رکھ دی ہے۔ سنیے، امام حسین کو بچپن ہی سے پیاس زیادہ لگتی تھی، عام بچوں سے زیادہ پیاس لگتی تھی، اللہ کو پیاس سے امتحان لینا تھا تو حسین کو بچپن ہی سے پیاس کا احساس زیادہ رہتا تھا، زیادہ پانی طلب فرماتے تھے۔ تو جب بھی گھر میں رہتے تھے ہمیشہ جناب زینب جو ہے وہ پانی پلاتی تھی، جناب زینب پانی پلاتی تھی، حسین کے چہرے پر نگاہ رہتی تھی، بہن کو احساس ہو جاتا تھا کہ بھائی کو پیاس لگی ہے، بھائی کو پیاس لگی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مولا علی جنت البقیع میں ہے، قبر پر قرآن پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیا قبر فاطمہ زہرا سے آواز آتی ہے، اے علی آپ یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ مولا علی گھر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا کم سنی کا عالم ہے، امام حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ مولا علی، عجیب روایت ہے، مولا علی نے پانی پیش کیا، امام حسین فرماتے ہیں بابا میری بہن زینب کہاں ہے، میری بہن زینب کہاں، میں اس کے ہاتھ سے پانی پیوں گا۔ جب جناب زینب آئی انہوں نے پانی پیش کیا ہے تو مولا نے پانی نوش فرمایا ہے۔ بس میں رحمت مکمل کرنا چاہتا ہوں، پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ ڈالیے، کبھی جناب زینب کی زبان پر آیا ہو کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ کے کبھی شہزادی زینب نے فریاد کی ہو کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ اے آقا حسین، آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیاس عصر عاشور کے بعد ختم ہو گئی، مگر ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ زینب نے کب پانی پیا، آپ کی بہن کو کب پانی ملا، یعنی بعد شہادت ابھی زینب پیاسی ہے، مگر ہر جگہ یہی فریاد کر رہی ہے، ہائے میرے بھائی کو پیاسا مار دیا، ہائے میرے بھائی کو پیاسا مار دیا، پیاسی زینب، مگر کبھی اپنی پیاس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بھائی کے لیے فریاد کہ ہائے میرے بھیا کو پیاسا مار دیا، میرے حسین کو پیاسا مار دیا۔ ہاں دادارو، دوسری وصیت کب کھلتی ہے؟ اس وقت کہ جب حسین شہید ہو چکے ہیں اور بیویوں کو اسیر کر کے امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اس طرف سے لے جایا گیا جہاں بے کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ روایت آپ کے سامنے ہے کہ جیسے امام زین العابدین کی نگاہ ان بے کفن لاشوں پر پڑی تو روایت کہتی ہے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھرتھری پڑ گئی، ایسا لگتا تھا کہ روح جسم سے نکل جائے گی۔ جناب زینب کی نگاہ پڑی، زینب جیسی بہادر خاتون بھی گھبرا گئی، یہ بیٹا زین العابدین یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے روح جسم سے نکل جائے گی، یہ بیٹا اپنے کو سنبھالو۔ امام نے فریاد کی، پھوپھی آپ دیکھ رہی ہیں ان ظالموں نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا اسی طرح سے بے غسل کفن پڑے ہوئے۔ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں کی طرف رہی تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا، اس کی روح نکل جائے گی، لہذا میں حشر میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی، نسل رسالت ختم ہو جائے گی۔ شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ عزادارو مجھے بتاؤ کہ مظلوم زینب
بےکس زینب کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار بھتیجے کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹے؟ تو صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ شہزادی نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا کہ بیمار کی توجہ لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے۔ ارے امام کی توجہ تو ہٹی، مگر عزادارو سوچو شہزادی زینب کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی ہوگی۔ ایک تو اتنی بلندی سے زمین پر آنا، وہ بھی عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن سے بدھے ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جناب زینب سر کے بھل کربلا کی زمین پر گرے۔ اب یہاں پہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری پھوپھی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اپنی کونیوں کے بیل، میری پھوپھی نے اپنے کو کھینچنا شروع کیا، اپنے کو کھینچنا شروع کیا، اور کھینچتی اس نشیب تک پہنچی جہاں بابا کا بے کفن لاشا پڑا ہوا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ میری پھوپھی جب لاش کے قریب پہنچی تو بڑی مشکل سے اٹھی، اور اٹھ کر میں نے دیکھا کہ لاش کے گرد گھومنا شروع کیا، لاش کے گرد طواف کرنا شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے پھوپھی اماں، یہ آپ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ یہ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ تو پھوپھی نے جواب دیا بیٹا زین العابدین، میں لاش کا طواف نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ماں کی وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے دنیا سے جاتے وہ تو وصیت کی تھی اے زینب میں کربلا میں موجود رہوں گی، ارے میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسہ لے لینا۔ اے بھیا، اے بیٹا زین العابدین، میں بھیا کی لاش کے گرد کئی مرتبہ گھوم چکی، بھیا کے جسم میں کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں مل رہی ہے، میں اماں کی وصیت کیسے پوری کروں؟ امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ملی تو میری پھوپھی جھکتی ہے اور جھک کر اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیتی ہے، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لے کر ماں کی وصیت پوری کی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میری پھوپھی کچھ دور ہٹی اور کچھ دور ہٹ کر غور سے بابا کی لاش کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا ہے پھوپھی اماں، یہ بابا کی لاش کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو جواب دیا ہے بیٹا میں اپنے بھیا سے معافی مانگ رہی ہوں، میں اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی ہوں کہ اپنی مظلوم بہن کو معاف کر دو، اپنی بےکس بہن کو معاف کر دو۔ اے پھوپھی اماں کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں؟ اے بیٹا سنو، ایک مرتبہ مدینے میں گھر کے صحن میں صبح کی نماز ادا کر رہی تھی، میں نے نماز پڑھی، تعقیبات ادا ہوئی، میں مصلی پر لیٹ گئی، میری ہلکی سی آنکھ لگی، تھوڑی دیر بعد جو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ اب جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا میرا بھائی ایک چادر ہاتھ میں لیے مجھ پر سایہ کیے ہوئے کہ مجھ پر دھوپ نہ آنے پائے۔ میں نے کہا بھیا یہ احسان کبھی بھولوں گی نہیں۔ ارے اس وقت بھائی کی لاش ریگے گھر پر پڑی ہوئی، تپتی ہوئی دھوپ میں لاش پڑی ہوئی، بہن کے سر پر چادر نہیں ہے، بہن بھائی سے معافی مانگ رہی ہے۔ اگر دشمنوں نے چادر سر پر رہنے دی ہوتی تو اے بھیا حسین آپ کا لاشا دھوپ میں نہ ہوتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔